بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن آیت نمبر 17 سے ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار۔ یہ دو مشرق اور دو مغرب سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ چاروں جو سمتیں، لیکن اس آیت کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر روز سورج جہاں سے ہمیں طلوع کرتا دکھائی دیتا ہے، زمین کے ساتھ اس کا جو اینگل ہوتا ہے، اگلے روز وہ جگہ نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ سے دن چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک روز ایسا آتا ہے کہ رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑے دن کا جو طلوع کی جگہ ہے اور سب سے چھوٹے دن کی طلوع کی جگہ، اس طلوع کو مشرق کہتے ہیں۔ تو یہ دو، اور ان کے درمیان ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ چونکہ دو انتہائی نکات ہیں، سب سے بڑے دن کا طلوع آفتاب وہ مشرق، اور سب سے چھوٹے دن کا طلوع آفتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے دن کا غروب اور سب سے چھوٹے دن کا غروب۔ تو یہ دو مشرق اور یہ دو مغرب مراد ہے، یعنی جہاں جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے اس جگہ کا پروردگار۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ توجہ فرمائیں، اس میں اللہ نے اپنی خلقت کا ذکر کیا، جس میں انسان کی خلقت بھی ہے، جنوں کی خلقت بھی ہے، اور پھلوں وغیرہ کا ذکر بھی کیا، اور ان تمام نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ انسان کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان اور جن دو گروہ جو ہے، کہ تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد جب عذاب کا تذکرہ کیا جہنم کے، تب بھی بار بار فرمایا تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں پر نعمت سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر نعمت سے یہ مراد ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے، اور تمہاری اتنی نافرمانیوں کے بدلے میں تمہیں مہلت دیے جا رہا ہوں، یہ نعمت ہے، اور تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ، یہ ہونے والا ہے۔ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں خبر دے رہا ہوں، تمہاری ابھی گرفت نہیں کر رہا۔ اتنی مہلت، اتنا واضح بیان، اتنا خبردار کرنا، تم کس طرح جھٹلا سکتے ہو میری ان باتوں کا؟ تم انکار، ان نعمتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ مہلت بھی نعمت ہے، یہ خبردار کرنا بھی نعمت ہے، یہ بیان کرنا بھی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا تو وہ تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، یلتقیان، یہ ملاقات سے آپس میں مل جاتے ہیں۔ تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی ایک اپنی حد کراس کر کے ادھر نہیں جاتا اور دوسرا اپنی حد کراس کر کے ادھر نہیں جاتا۔ اور ان دونوں کا فرق مثلا دیکھا جا سکتا ہے، یہ جو ڈنمارک کے اوپر دو سمندر، ایک کو شاید بیلٹک سی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نارتھ سی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا رنگ بھی مختلف ہے، اور یہ نظارہ قابل دید ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، آپ نے بھی شاید سوشل میڈیا پر بھی ویسے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ دو جو پانی آپس میں ملتے نظر آتے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اس کا رنگ ادھر نہیں جاتا اور اس کا رنگ ادھر نہیں جاتا، اور یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، ورنہ پانی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کی کوئی رکاوٹ کی جگہ بیچ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں کیا مراد ہے؟ سورۃ الفرقان جو گزر چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ البتہ ایک آدھ دفعہ پڑھنے سے چیزیں یاد نہیں رہتی، جو بار بار پڑھے ان کو پھر ساری باتیں یاد رہ جاتی ہیں،
کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو مرج کرنا، ٹھیک ہے، ویسے انگلش میں بھی مرج ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں مرج کرنا یعنی ملا دینا، ٹھیک ہے۔ سورہ رحمان میں یہ مرج البحرین یلتقیان، اور یہاں بھی وہی ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ والا جو ہے یہ بڑا اس کا پانی میٹھا ہے، خوشگوار ہے پینے والا، اور دوسرا نمکین ہے، کھارا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ قرار دے دی۔ روایت آپ نے سنی ہوگی، احادیث اس قسم کی ہمارے پاس موجود ہیں کہ مثلاً ایک سمندر سے مراد امیر المومنین ہے اور دوسرے سمندر سے مراد جناب سیدہ ہیں، اور پھر ان دو سمندروں کے ملاپ سے لؤلؤ اور مرجان سے مراد حسنین شریفین امامین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو اس قسم کی جو روایات ہیں یہ باطن قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ورنہ ظاہری معنی اور مراد وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید میں انشاءاللہ کبھی جب موقع ملا اور ماحول ہوا اور اس کے طلبگار ہو گئے تو پھر یہ باتیں کہ یہ بطون قرآن سے کیا مراد ہے، ظاہر قرآن سے کیا مراد ہے، نص سے قرآن سے کیا مراد ہے، محکم کیا ہوتا ہے، متشابہ کیا ہوتا ہے، ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے، یہ خود تفسیر علوم قرآن کے نام سے ایک باقاعدہ علم ہے کہ جس میں یہ سارے کے سارے موضوعات بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے اہل بیت اطہار کی رہنمائی کی روشنی میں بیان فرمائے۔ لیکن ابھی چونکہ یہ ایک مختصر سا سلسلہ ہے، بہت زیادہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، برزخ ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس تم دونوں یعنی اے جن و انس، جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔